رحیم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو تاریخی مناسبتیں کچھ بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. پھر جو پاکستان میں لاسٹ میں جو قانون پاس ہوئے شیعوں کے خلاف سینٹ میں، اس پر جو ہے وہ بحث اور مباحثہ کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں محرم کے مہینے میں، ان واقعات میں سے یکم محرم کو جو واقعہ ہوا ہے وہ 9 ہجری کو، وہ زکوٰۃ کا حکم ہے، اسلام کا مالی نظام. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جب نازل ہوئی تو نبی کریم نے مختلف علاقوں میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے لوگ بھیجے. آیت یہ تھی: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ زکوٰۃ ہے اللہ کی طرف سے فرض، اور اس کا مصرف کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے. یہ زکوٰۃ دیجیے گی غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو. اب بعض کا لوگ سوال کرتے ہیں فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر اور مسکین یہ مترادف ہیں، اور عربی میں ایک قانون ہے، کہتے ہیں جو دونوں اکٹھے آئیں تو ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ آئیں تو یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے، سینونیم ہیں، یعنی علیحدہ آئیں فقیر اور مسکین سیم ہیں، لیکن یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو لہذا اس کے معنی مختلف ہیں. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا خرچہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں عربی میں مسکین. اب ہم کیونکہ ہماری زبان اردو محدود ہے، اس میں الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ عربی کے ہر لفظ کے لیے ایگزیکٹ کوئی لفظ ہو. بعض اوقات ہم وہ کئی معانی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہوتا، ہم جملے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس ایگزیکٹ لفظ نہیں ہوتا، جملے کے ذریعے ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. کس کے لیے یہ زکوٰۃ؟ اور عربی میں قرآن میں صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے، انما الصدقات یعنی زکوٰۃ. اور صدقہ زکوٰۃ بھی بعض اوقات مترادف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، سیم معنی اس کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مختلف اس کا معنی ہے. اور عام طور عوام میں اس طرح زکوٰۃ ہے، اور صدقہ جو ہم روزانہ نکالتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اسے صدقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حالانکہ دیکھیں فطرانہ جو ہے اسے صدقہ بھی کہا گیا ہے، اسے زکوٰۃ بھی کہا گیا، زکوٰۃ فطریہ کہتے ہیں اسے. بس یہ بات سے اس پر نہیں جاتے ہم. والعاملین علیہ، یہ زکوٰۃ کس کے لیے حلال ہے، کون اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ غریب استعمال کر سکتا ہے، مسکین اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کرتا، تو لہٰذا اسی زکوٰۃ میں سے اسلامی حکومت اس کو تنخواہ دے سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس کے علاوہ وہ آدمی جن کو زکوٰۃ اگر دیں گے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور پیغمبر نے ایسا کیا. فتح مکہ کے بعد یہ جو ابو سفیان تھا اور ان کی جو پارٹی تھی نا، ان کو بہت زیادہ پیغمبر نے مراحتیں دی تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، تاکہ ان کے دل میں اسلام بیٹھ جائے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خمس کی مد میں ایک جو ہے وہ غیر مومن کو، آپ سید ہے لیکن غیر مومن ہے، اس کو خمس نہیں دے سکتے سامع سادات، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو دیا جائے گا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اہل بیت سے متعلق، وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا، اس کی شدت میں کمی آ جائے گی، تو آپ اس کو خمس میں سے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے. زکوٰۃ کے مرحلے پر اس کی اپنی شرائط کے ساتھ آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جن کے دل میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے. اور پھر رقاب، اور اسی طرح غلام کو دے سکتے ہیں یا غلام کو خرید کر آزاد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس، دیکھیں ایک آدمی غلام ہے، پھنسا ہوا ہے، مالک کے پاس مجبور ہے، اب آپ زکوٰۃ کے پیسے دیں اس کے مالک کو تاکہ اس کی جان چھڑائی ہو جائے، اس کی جان خلاصی ہو جائے، جن زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد غارمین، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ مقروض ہو گئے ہیں، بیمار تھا ایک آدمی، کسی وجہ سے قرضہ اس نے لے لیا ہے، مجبور ہو کے اب قرضہ وہ چکا نہیں سکتا، اتار نہیں سکتا، اب زکوٰۃ سے پیسے لے کر کے وہ اپنا قرضہ وہ اتار سکتا ہے.
وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، مبلغین کے لیے، اس کے علاوہ دین کو پھیلانے کے لیے کتابیں چھاپی جا سکتی ہیں۔ دوسرا، آج کل کا جو سسٹم میں میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ وابن السبیل، اور اس کے علاوہ وہ آدمی جو اپنے ملک میں امیر ہے لیکن سفر میں غریب ہو گئے، مثلا ایک آدمی گیا ہے افریقہ کسی ملک میں کسی غرض سے، اب وہاں پیسے اس کی چوری ہو گئے، یہاں سے بھیجنے کا کوئی سسٹم نہیں، وہ وہاں پر زکوٰۃ لے کر کے اپنے وطن واپس ہو سکتا ہے۔ اور اسلام نے دیکھیں نا بعض احکام بڑی دقیق بیان کیے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، انگوٹھی کی صورت میں ہو، کڑے کی صورت میں ہو، گردن کیا ہے لاکٹ کی صورت میں ہو، کسی صورت میں حرام، جائز نہیں۔ اور اس کا ایک فلسفہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اس میں نہیں جاتے ہم، لمبی بحث ہے۔ لیکن یہی مرد سفر میں انگوٹھی سونے کی پہن سکتا ہے، کس لیے؟ اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ سفر میں جائے انگوٹھی سونے کی پہن کر کے تو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، واپس آنے کا مسئلہ اسی بنے تو اس کو بیچ کر کے اپنا زاد سفر کر سکے، ٹکٹ خریدنا ہے اور کوئی معاملات کرنے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، یا جو ہے وہ جو ہے ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے، تو وہ تاکہ آسانی ہو، کوئی مشکل اس کو پیش نہ آئے۔ بس یہ آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یکم محرم کو جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ حکم زکوٰۃ ہے، 9 ہجری کو حکم زکوٰۃ آیا ہے۔ یہ جو احکام اسلامی نا، روزے کو حکم ہے، زکوٰۃ کو حکم ہے، یہ گریجولی آہستہ آہستہ ہے، آہستہ آہستہ اسلام جو ہے مکمل ہوا ہے، تاکہ حکم بھی آ جائے، ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر اچانک کسی پر وہ بوجھ ڈال دیں گے آپ نے، وہ نہیں کر سکے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ اس پہ بوجھ ڈالیں تو وہ برداشت کر لے گا۔ وہ لبنان کے ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے شرف الدین موسوی، جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جو ہے مذہب اہل بیت المراجعات کے نام سے، جس میں انہوں نے 200 کے قریب مسلم اور بخاری کے ایسے راوی نے لکھے ہیں کہ جنہوں نے روایت کی ہے مسلم اور بخاری میں، اور وہ شیعہ ہیں، اور خود اہل سنت نے کہا۔ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا عیسائی، انہوں نے کہا مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں روزے 30 نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معاف ہے جی، وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سال پھر آیا تو انہوں نے کہا کہ 1 روزہ رکھ لو، 1 روزہ اس نے رکھ لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گیا تو اس کو کہا 5 روزے رکھ لو، 5 روزے رکھ۔ اس طرح کرتے کرتے 5-6 سال میں انہوں نے سارے روزے سے رکھوانا شروع کر دیا۔ یعنی دیکھیں نا آہستہ آہستہ، آپ مثال بچے کو بھی ایک دفعہ 20 کام گنوا دیں گے وہ بھاگ جائے گا آپ سے، اس کو کہیں گے ابھی تھوڑا سا ایک کام کر دو، وہ کر لے، تھوڑا سا اور کر لو، بس وہ تھوڑا سا کر لے، تھوڑا سا اور کر لو۔ وہ انسان کی نیچر میں ہے۔ اسلام نے بھی احکام جو نازل کیے ہیں، شریعت آئی ہے، گریجولی ہے یہ، تاکہ تربیت بھی ہو اور لوگ اسے قبول بھی کر لیں۔ مثال کے طور پر یہ شراب کا جو حکم آیا یہ 3 مرحلوں میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے کہ شراب جو ہے اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نفع ہے ظاہر ہے، انگور جو لگاتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ جو کشید کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جو بیچتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں نفع بھی نقصان، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے نفع سے، یہ کہا قرآن نے بس۔ پھر اگلے مرحلے میں کہا کہ شراب تمہارے لیے ٹھیک ہے لیکن کم از کم نماز میں یہ تھوڑا کنٹرول کیا کرو، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اتنا ٹائم پہلے چھوڑو کہ نماز کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور حتیٰ وہ بھی کئی مسلمان جو ہے کئی دفعہ وہ اس حکم آنے سے پہلے نماز کے دوران بھی آ جاتے تھے اس طرح۔ تو قرآن نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور ظاہر ہے اس کو پھر 16 گھنٹے پہلے چھوڑنی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ مینجمنٹ نہیں کر سکے، وہ مجبور ہے چھوڑ دے اس کو۔ لیکن جب دیکھا مسلمان پھر بھی نہیں چھوڑ رہے تو پھر حکم قطعی آیا، اٹل حکم آیا کہ اس کے بعد آپ نے شراب کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا ایک شیطانی عمل ہے، یعنی کہا گیا کہ حرام ہے۔ بس اسلام نے جو حکم نازل کیے ہیں وہ تدریجاً ہوئے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوئے ہیں، مرحلہ وار ہوئے ہیں، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ 2 محرم کو جو واقعات ہوئے ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت آدم کی وفات ہے۔ اب تاریخ اس زمانے میں تھی نہیں کہ انہوں نے تاریخ لکھی ہو کہ
مثلا 1950 1930 1940 یہ اس قسم کے نہیں تھے. صرف تاریخ میں لکھا ہوا کہ اس دن ان کی وفات ہوئی 2 محرم کو. جب وفات ہوئی 2 محرم تھا. اور 2 محرم کو جو واقعات ان واقعات میں سے امام حسین کا کربلا میں آنا ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ آئے. مکہ میں 6 مہینے کا قیام کیا ہے اور 6 مہینے کے قیام کے بعد آپ جو ہے مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی طرف. اور کربلا سے مکہ سے کربلا تک پہنچنے میں امام کو 25 دن لگے. 24 یا 25, کیونکہ جو اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہو جاتے ہیں کبھی 30 کے ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بعض روایات میں 24 لکھا ہے, بعض میں 25 لکھا ہے. یعنی امام 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے. کہاں سے؟ مکہ سے. اور پہنچے ہیں 2 محرم کو. کہاں؟ کربلا میں. اگر 30 کا ہو تو آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ جو ہے بن جائیں گے 25 دن. اگر 29 کا ہو ذی الحج تو پھر 24 دن بن جائیں گے. امام وہاں سے چلے مکہ سے, اور اس سے پہلے امام روانہ کر چکے تھے مسلم نقیل کو. کس کی طرف؟ کوفہ کی طرف. مسلم نقیل کوفہ کی طرف گئے. امام حسین 8 ذی الحجہ کو نکلے مکہ سے کربلا کی طرف. اور امام علیہ السلام مقام اشراف پر پہنچے ہیں, مقام شراف پر. تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی ہے حر سے جو 1000 کا لشکر لیے ہوئے تھا. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام اس کے لشکر کے ہمراہ روانہ ہوئے کربلا میں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو پہنچے ہیں. اور جب پہنچے ہیں تو امام علیہ السلام نے لوگوں کو سے پوچھا ہے اس جگہ کا کیا نام ہے. بعض نے کہا کہ اسے غازریہ کہا جاتا ہے, بعض نے کہا کہ اسے نینوا کہا جاتا ہے. امام نے پھر پوچھا اور کوئی نام بھی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ھذا کرب بلا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مصیبت آنی ہے, مشکلات آنی ہے. اور پھر وہاں پر امام علیہ السلام نے 2 محرم کو جگہ بتائی ہیں کہ کہاں کس ہستی کی شہادت ہوگی. بتایا یہ علی اکبر کی شہادت کی جگہ ہے, یہ عباس کی شہادت کی جگہ ہے, یہ اون محمد کی شہادت کی جگہ ہے. بس میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو واقعات 2 محرم کو ہوئے ان میں سے ایک ہے جو ہے امام حسین کا کربلا میں پہنچنا. پھر اس کے علاوہ 3 محرم کو جو واقعات ہوئے تاریخ میں, اس میں سے ایک واقعہ حضرت یوسف کو زندان سے نجات ملی 3 محرم کو. ہوا اس طرح کہ حضرت یوسف پر الزام لگا کہ آپ نے یہ اس قسم کا کام کیا, اور اس الزام کی بنیاد پر, اس تہمت کی بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں ان کے ساتھ 2 قیدی تھے. 2 قیدی تھے جو پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے. کسی وجہ سے بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا. تو اس جیل کے دوران, اس جو ہے وہ قید کے دوران ان 2 آدمیوں کو خواب دکھائی دیے. حضرت یوسف ماہر تھے خواب کی تعبیر کرنے میں. خواب دکھائی دیا. خواب میں یہ دیکھتے ہیں, ان میں سے ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے, انگور کا جوس بنا رہا ہے, نچوڑ رہا ہے انگور کو جوس کے لیے. تو اس نے حضرت یوسف کو بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے, تو آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ تمہیں قید سے آزادی مل جائے گی, اور اس کے بعد تو بادشاہ کے دربار میں تجھے اچھی پوسٹ مل جائے گی, خدمت کا کام کرے گا. انگور نچوڑنا یعنی کہ وہاں تو کیا ہے, شراب صرف کرنے کا کام کرے گا, یعنی وہ پوسٹ تمہیں مل جائے گی. تو حضرت یوسف نے جاتے ہوئے اس کو کہا کہ تو جا رہا ہے, ابھی تو آزاد ہو جائے گا, تو میرا خیال رکھنا. کہتے ہیں یہ کہنا تھا, اس کی بنیاد پر خدا نے حکم دیا کہ ان کی قید کو بڑھا دیا جائے. کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے اس سے مدد مانگی کہ میرا خیال رکھنا. اب دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھی, اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جا رہا ہوں, میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے, اس میں کھانا پڑا ہوا اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف نے تعبیر کی کہ تیری موت قریب آنے والی ہے. وہ ڈر گیا, اس نے کہا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی. وہ دیکھا نا کہ تعبیر ہی آئی ہے. کہتا یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھیے نہیں دیکھیے تیرا کام ہو گیا ہے, اب انکار کرنے سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا. اب وہ آدمی گیا دربار میں,
اور وہاں پر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، بھول گیا عیش و عشرت میں کہ یوسف بھی کوئی تھا زندان میں، اور اس کا خیال ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بادشاہ کو بتاتا، حضرت یوسف کی رہائی ہوتی، جان خلاصی ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آیا۔ اسی دوران وہ جو تھا بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 یا 5 موٹی تازی گائیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، اور بعد میں اس کے اتنی تعداد میں کمزور گائیں آتی ہیں جو موٹی تازی گائیں کو کھا جاتی ہیں۔ اب وہ سب سے تعبیر پوچھی، بادشاہ نے پریشان ہو گیا، کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا تھا۔ وہ جو تھا زندانی تھا، جو قیدی تھا حضرت یوسف کے ساتھ، اس کے ذہن میں آیا کہ وہ زندان میں جیل میں ایک آدمی تھا، وہ ایکسپرٹ تھا خواب کی تعبیر کرنے میں، لہٰذا یہ خواب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکالا، محل میں لایا گیا، تو حضرت یوسف نے تعبیر یہ کی کہ 7 سال خوب غلہ اگے گا، اناج اگے گا، اور پھر دوسرے 7 سال میں کاٹ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا حضرت یوسف سے بادشاہ نے کہ اس کا علاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے لیے پلان کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت یوسف کو اس نے وزیر خوراک بنا دیا، آج کے الفاظ میں، اس وقت پتہ نہیں وزیر خوراک ہوتا ہی نہیں تھے، میں آج کے الفاظ میں وزیر فوڈ منسٹر بنا دیا یہ۔ تو اس حضرت یوسف نے پلان ہی کیا کہ یہ 7 سال غلہ کافی مقدار میں ہوگے گا، اس کو ہم سٹور کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سٹور کرنے میں کیا ہوگا کہ گندم خراب ہو سکتی ہے، تو حضرت یوسف نے حکم دیا کہ گندم کو اس کے بٹے اور سٹے سمیت، اس کی بالی سمیت کیا ہے ریزرو کیا جائے، تو وہ اس کے خراب ہونے کے کم جو ہے وہ چانس ہوتے ہیں۔ بس یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 محرم کو تاریخی واقعات میں سے حضرت یوسف کی زندان سے خلاصی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مختصراً پاکستان میں جو آرٹیکل پاس ہوئے اس سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے تکفیری گروپ، سپاہ صحابہ، دشمنان اہل بیت، ناسبی لوگ اس تگ و دو میں تھے کہ کسی طرح ایسے قانون پاکستان میں بنائے جائیں تاکہ شیعہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، شکنجہ کسا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ کے عقائد میں، ان کے بیانات میں بنو امیہ کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، یزید کے خلاف ہوگی، مروان کے خلاف ہوگی، ان کے بعض بزرگوں کے خلاف ہوگی، اور شیعہ کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، اس کے جواب میں شیعہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر بعض کا توہین نہیں کرتے، صرف تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، اور پھر بعد میں سینٹ میں اس نے پاس کیا۔ اور یہ دیکھیں شیعہ کی سادگی، یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس سے کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ سے نہ کہیں، ثناء الشیطان کے یہاں سے وہ گیا کربلا، جھوٹ موٹ کی زیارت کی اس نے، وہاں سے اعلان کیا، ابھی تک واپس نہیں پہنچا تھا، تو بیگ پر حکومت نے یہ بل پاس کر دی۔ اور پھر دیکھیں نا، بل جب پاس ہوتا ہے اس پہ بحث ہوتی ہے، بحث اس پہ نہیں کرنے دی گئی۔ بل جب پاس ہوتا ہے پہلے ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے کہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے، اس کو کس کو فائدہ پہنچے گا، کس کو نقصان پہنچے گا، کہاں اس میں مشکلات ہوں گی، اس کو لاگو کرنے میں کیا مسئلہ ہو۔ پاکستان میں جو بھی قانون بنتا ہے نا، وہ کس کے نفع میں؟ ایک پریشر گروپ کے نفع میں ہوتا ہے۔ اس طرح ہے، ایک قانون بن جاتا ہے، اب ایک مدرسے کا 1000 آدمی تھانے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، پتھر ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایسے چوک کہتے ہیں رپورٹ درج کرو فلاں شیعہ کے خلاف، کس نے توہین صحابہ کی۔ اب اگر نہیں کرتا تو پتھراؤ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا بھی یہ ہے کہ کمزور کو دباؤ اور مسئلے کو حل کرو، انصاف نہیں ہے وہاں پر۔ اور یہ قدم ہے، یہ قانون جو پاس کیے ہیں انہوں نے، یہ قدم ہے ایک اور قانون کی طرف۔ شیعہ نہیں سمجھ رہے، درک نہیں کر رہے اس کو۔ یہ قدم ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ وہ ایک اور قانون پیش کریں کہ شیعوں کو اقلیت قرار دیں پاکستان، جس طرح ہوا ہے ملیشیا میں۔
تاکہ جو ہے وہ شیعہ مزید سختی کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم محرم میں ہمارے جلوس نکلتے ہیں، دشمن برداشت نہیں کرتا مذہب کی تبلیغ ہو رہی، دشمن برداشت نہیں کرتا کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت شیعہ کی آبادی 15% تھی، اب وہ 25% تک پہنچ گئی، تبلیغ ہوئی ہے، حق کا پیغام پہنچا ہے، لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ اب اس نے شہید کیا ہمارے افراد کو، ایک اعداد و شمار کے مطابق صرف جو ہے وہ سیولین افسر جو شیعہ شہید ہوئے ہیں فرقہ واریت کے دوران، ان کی تعداد کم از کم 10,000 ہے۔ بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ، پی ٹی وی کے ڈائریکٹر اون عباس، پشاور میں ڈی آئی جی فاروق حیدر، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، انہوں نے دیکھا ہے ان کو ہم نے دبایا، شہید کیا، پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، ان کا جو ہے گھیراؤ کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے جلوسوں کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے علماء کو ہم نے شہید کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اب ایک اور راستہ انہوں نے نکالا ہے شیعوں کو پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، خود اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی مشخص نہیں ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ اور پھر صحابی صرف آیا پیغمبر کو دیکھنا صحابی ہونے کا نام ہے؟ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، منافقین نے بھی دیکھا ہے۔ اگر یہ معیار ہو تو پھر نعوذ باللہ پوری تاریخی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو ہم نے پلٹنا پڑے گا، اس کو چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک نئے جو ہے معیار مقرر کرنے پڑیں گے، اسلامی ویلیوز میں جو ہے تبدیلی آئی۔ پھر اگر صحابی کو برا بلا کہنا، اس پر تنقید کرنا جرم ہے، تو پھر تاریخ میں سب سے پہلے ان کو کم از کم سزا ان کے خلاف اعلان ہونی چاہیے۔ اب ہیں تو نہیں یہ سزا دی نہیں جا سکتی، اعلان تو ہونی چاہیے نا، کہ جنہوں نے امام علی کو برا بلا کہا، جنہوں نے امام حسن کو برا بلا کہا، جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی تاریخ میں۔ بس قانون جب اس کی وضاحت نہ ہونا، اس کا مصداق مقرر نہ ہونا، اس کی اپلیکیشن نہ ہونا، تو پھر ہر آدمی، ہر جج وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ قانون اس کے لیے واضح نہیں ہوتا۔ قانون جو مبہم چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جج جو مرضی فیصلہ کرے۔ پھر جس علاقے میں شیعہ اقلیت ہے وہاں جج کا فیصلہ اور ہوگا، جہاں شیعہ اکثریت ہے وہاں اس کا فیصلہ اور ہوگا، جہاں شدت پسند رہتے ہیں ان کا ہولڈ ہے وہاں اس کا فیصلہ اور ہوگا، جہاں نرم مزاج لوگ رہتے ہیں اس کا فیصلہ اور ہوگا، جہاں کوئی ڈر جو ہے دلیر جج ہوگا اس کا فیصلہ اور ہوگا، کوئی بزدل جج ہوگا اس کا ایک اپنا فیصلہ ہوگا۔ لہذا پاکستان پہلے بھی مشکلات کا شکار۔ اصل میں ایک اور وجہ بھی ہے، پاکستان کی مشکلات حل کرنے سے یہ لوگ عاجز آ چکے ہیں، کر نہیں سکتے، ان کے اختیار میں نہیں۔ ٹھیک ہے، جب آدمی آزاد نہ ہونا تو اپنی مشکلات حل نہیں کر سکتا۔ آج جب مشکلات حل نہیں کر سکتے تو لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اس قسم کے اقدام کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس میں مشغول رہیں، شیعہ واہ ویلا کریں، سنی ان کے خلاف بولیں، آپس میں ایک نیا جو ہے معاذ کھڑا ہو جائے، لوگ جو ہے یہ بھول جائیں کہ آٹا مہنگا ہے، چینی کا وجود نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، میڈیکل لوگوں کو سہولتیں نہیں ہیں، لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لوگوں کی توجہ سے ہٹ جائے گی، جو ہے وہ اس طرف آ جائے گی۔ پھر ایک آدمی مقرر بھی اٹھ جائے گا، تم آٹے کی بات کر رہے ہو، چینی کی بات، میں تو نبی کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں جی، آٹا چینی چھوڑو، آؤ اس کی طرف آؤ۔ پھر اس کے مقابلے میں کچھ شیعہ میں نادان لوگ اٹھ جائیں گے، جو ہے وہ آصف الوی صاحب کی طرح، وہ ایک دوسرے اور صاحب کی طرح، کہ وہ مقابلے میں توہین کریں گے، لوگ اس میں الجھے رہیں گے، اس میں ایک جو ہے ٹائم گزر جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات یہ لوگ ٹھیک کر لیں۔ پاکستان میں ہمیشہ نا قانون جو بنتا ہے نا، یا کوئی خبر بغیر کسی وجہ کے سامنے آ جاتی ہے نا، اس کے بیگ پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کہیں سودا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ
گٹھ جوڑ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پاکستان کو ٹھیکے پر دینے کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، سامنے اس چیز کو چلا دیتے ہیں کہ عوام کی توجہ، خبرنگاروں کی توجہ، جرنلسٹ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے اور اپنا ہم کام کر سکیں۔ بس دعا کریں کہ خدا اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ پاکستان میں جو لوگ حکم فرما ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں سیاستدان ہیں یا کسی اور حوالے سے ان کے پاس اختیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔